آپ نے روٹی کھانا چھوڑ دی، باقی کھانا بھی بہت کم کھاتے ہیں اور دل میں یہ سوچتے ہیں کہ میں اتنی زیادہ محنت کر رہا ہوں، اپنی ساری پسندیدہ چیزیں کھانا چھوڑ دی ہیں، اب تو وزن ضرور کم ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا وزن کم نہیں ہو رہا۔ میں یہاں آپ کو روک کر وہ بات بتانا چاہتا ہوں جو کہ کاش مجھے کسی نے برسوں پہلے بتائی ہوتی جب میں اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے تھوڑا کھانا وزن کم کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بہت عجیب بات لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک واضح بایولوجیکل وجہ ہے۔ جب آپ کھانا کم کر دیتے ہیں تو آپ کا جسم اسے وزن کم کرنے کی ہدایت نہیں سمجھتا، بلکہ ایک خطرہ سمجھتا ہے۔ جسم سمجھتا ہے کہ آپ قحط میں سے گزر رہے ہیں، وہ آپ کے میٹابولزم کو سلو کر دیتا ہے، جسم میں پہلے سے جمع شدہ چربی کو اور بھی زیادہ مضبوطی سے پکڑ کر رکھتا ہے اور آپ کے مسلز کو توڑ کر ان سے انرجی بنانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ جسم کے لیے مسلز کو مینٹین رکھنا ایک بہت مہنگا عمل ہوتا ہے۔ آپ کے جسم پر ایمرجنسی سٹیٹ لاگو ہو جاتی ہے اور یہ کوئی خرابی نہیں ہے، آپ کا جسم وہی کچھ کر رہا ہے جو اسے ایمرجنسی میں کرنا چاہیے۔ اس کی سب سے پہلی پرائرٹی آپ کو بچانا ہے۔ آپ کو وزن کم کرنے میں اس لیے مشکل پیش نہیں آ رہی کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو نامکمل اور غلط طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو وزن کم کرنے کا ایک مکمل طریقہ بتانا چاہتا ہوں۔ اس طریقے کے 5 ستون ہیں، یعنی 5 مخصوص باتیں ہیں جو آپ کو کرنا چاہیے۔ اکثر لوگوں کو صرف 1 یا 2 کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اس سے یا تو ان کا وزن کم ہی نہیں ہوتا یا کچھ وزن کم ہونے کے بعد رک جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایک مکمل گائیڈ دوں گا، اس لیے اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت ہی اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ تیسرا پلر وہ ستون ہے جس کو بہت سے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہی وہ پلر ہے جو خاموشی سے یہ طے کرتا ہے کہ باقی 4 پلر کام کریں گے یا نہیں۔ میں جب آسٹریلیا میں ویٹ لاس کے لیے کوچنگ کرتا تھا تو جو چیز میرے تقریباً ہر کلائنٹ کو حیران کر دیتی تھی وہ یہ ہے کہ اکثر مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا کھا رہے ہیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کب کھا رہے ہیں اور کتنی بار کھا رہے ہیں۔ ایک عام دن کے بارے میں ذرا غور کریں۔ صبح سویرے آپ ناشتہ کرتے ہیں، پھر 10-11 بجے آپ چائے کے ساتھ کچھ بسکٹ وغیرہ لیتے ہیں، پھر دوپہر کا کھانا ہوتا ہے، اس کے بعد آفٹرنون میں چائے کے ساتھ کچھ اور سنیکس ہوتے ہیں، پھر ڈنر ہوتا ہے اور کچھ لوگ تو ڈنر کے بعد ڈیزرٹ بھی کھاتے ہیں۔ اس طرح آپ دن میں 6-7 بار کھا رہے ہیں، اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کے جسم میں کیا کر رہا ہے؟ آئیے ذرا اسے بھی سنیں۔ جب بھی آپ کچھ کھاتے ہیں یا سافٹ ڈرنک پیتے ہیں یا دودھ والی میٹھی چائے پیتے ہیں تو آپ کے خون میں شوگر کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کا پینکریاز انسولین ریلیز کرتا ہے۔ انسولین آپ کے خون میں سے اضافی شوگر کو لے کر اس کو جسم کے سیلز کے اندر پش کرتا ہے، لیکن انسولین کا صرف یہی ایک کام نہیں ہوتا۔ جب اس کا لیول آپ کے خون میں ایک سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ آپ کے جسم میں پہلے سے جمع شدہ چربی کو لاک کر دیتا ہے، یعنی آپ کا جسم اس چربی کو توانائی کے لیے استعمال نہیں کر پاتا۔ اگر آپ دن میں ہر 2-3 گھنٹے بعد کھاتے رہتے ہیں یا چائے یا سافٹ ڈرنک وغیرہ پیتے رہتے ہیں تو آپ کا انسولین لیول کبھی بھی نیچے نہیں آتا، اور پھر آپ حیران ہوتے رہتے ہیں کہ اتنی کوشش کے باوجود بھی آپ کا وزن کم کیوں نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ آپ کی قوت ارادی میں کمی نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے جسم کو غلط سگنل بھیج رہے ہیں۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ وزن کم کرنے کے لیے درست طریقہ کیا ہے۔ سنیکنگ مکمل طور پر بند کریں۔ صرف بسکٹ، مٹھائی، نیمکو یا پاپڑ نہیں، بلکہ مونگ پھلی اور دوسرے ڈرائی فروٹس کو بھی بند کریں۔ اسی طرح فروٹس، دودھ والی میٹھی چائے اور ہر قسم کے سافٹ ڈرنکس کو بھی بند کریں۔ دن میں صرف 2-3 بار بھرپور کھانے کھائیں۔ شروع میں 1 یا 2 ہفتوں کے لیے آپ 3 کھانوں پر آئیں، پھر بریک فاسٹ کو آہستہ آہستہ ڈیلے کرتے جائیں، اور چند دنوں میں جب یہ
لنچ کے بالکل قریب پہنچ جائے تو پھر آپ صرف لنچ اور ڈنر کریں۔ انگلینڈ میں 3 کھانوں کی روٹین انڈسٹریل ریولوشن کے بعد بنی، اور پاکستان، انڈیا وغیرہ میں 3 کھانے صرف 40-50 سال پہلے عام ہوئے۔ اس سے پہلے سب لوگ دن میں صرف 2 بار کھانا کھاتے تھے۔ جب آپ دن میں صرف 2 کھانے کھاتے ہیں تو آپ کی ایٹنگ ونڈو 8 گھنٹے یا اس سے بھی کم کی ہوتی ہے، اور آپ کی فاسٹنگ ونڈو 16 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ان 16 گھنٹوں میں آپ پانی پی سکتے ہیں یا بلیک ٹی یا بلیک کافی چینی کے بغیر لے سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا انسولین لیول کم ہوگا اور جسم کو پہلے سے جمع شدہ چربی جلانے کا موقع ملے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ پر بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھتا ہوں کہ آپ دن میں آپ کتنی بار کھانا کھا رہے ہیں، اور اس میں چائے بھی شامل ہے؟ نیچے کمنٹس میں مجھے یہ ضرور بتائیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ویٹ لاس کی جرنی کہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ ان 2-3 کھانوں میں آپ کو کیا کھانا چاہیے۔ ایک پیٹرن جو بار بار میں ان لوگوں میں دیکھتا ہوں جو وزن کم کرنے میں ناکام رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ وزن کم کرنے کی کوشش میں ہر چیز کو کم کر دیتے ہیں، یعنی تھوڑی روٹی، تھوڑے چاول اور تھوڑی پروٹین، یعنی پنیر، دالیں اور گوشت وغیرہ بھی کم کر دیتے ہیں، اور پھر وہ حیران ہوتے ہیں کہ وہ کمزوری کیوں محسوس کر رہے ہیں یا ہمیشہ تھکے ہوئے کیوں رہتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ دیر پا وزن کم کرنے کے لیے آپ کے کھانوں کو کیسے ہونا چاہیے۔ آپ کے ہر کھانے میں کم از کم 30 سے 50 گرام پروٹین ضرور ہونی چاہیے، یعنی انڈے، مرغی، مچھلی، گوشت، دالیں اور پنیر وغیرہ۔ پروٹین نہ صرف آپ کو بہت دیر تک بھوک نہیں لگنے دیتی، بلکہ یہ آپ کے مسلز، بالوں، ناخن اور جسم کے اور بہت سے حصوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ایک اور بہت ہی حیران کن بات یہ ہے کہ جسم کو پروٹین کو ہضم کرنے کے لیے بہت زیادہ توانائی کا استعمال کرنا پڑتا ہے، یعنی اسے ہضم کرنے کے لیے آپ کا جسم کاربوہائیڈریٹس یا فیٹ کے مقابلے میں بہت زیادہ کیلریز استعمال کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہوں گے کہ وزن کو کم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کیلریز کا استعمال بہت ہی مفید ہے۔ اسی طرح صحت مند رہنے کے لیے اور وزن کم کرنے کے لیے ہیلدی فیٹ کا استعمال بہت ہی ضروری ہے۔ ہمارے خطے میں لوگ صدیوں سے مکھن، دیسی گھی، سرسوں کا تیل وغیرہ استعمال کرتے آ رہے ہیں، اور ان کو کبھی بھی موٹاپے کا مسئلہ نہیں تھا۔ ہیلدی فیٹ ہی وہ سیکرٹ انگریڈینٹ ہے جو آپ کی بار بار سنیکنگ کی عادت کو ختم کر سکتا ہے اور آپ کی کریونگ کو بہت ہی کم کر دیتا ہے۔ سائنسی تحقیقات میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ موٹاپا اور پیٹ کی چربی چینی اور ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہیلدی فیٹس یعنی انڈے، مکھن، دیسی گھی وغیرہ آپ کو وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ آئیے اب روٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ وزن کم کرنے کی کوشش میں روٹی کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ وزن کم کرنے کے لیے اسے بالکل چھوڑنا ضروری نہیں ہے۔ آپ دن میں براؤن آٹے سے بنی ہوئی 2 روٹیاں کھا سکتے ہیں، لیکن نان سے مکمل طور پر پرہیز کرنا ہوگا۔ اور جو چیز آپ کو مکمل طور پر بند کرنا ہوگی وہ چینی اور ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی ایڈکٹیو ہوتی ہیں۔ یہاں پر میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے کیا چیز چھوڑنا سب سے زیادہ مشکل ہے؟ میٹھا، روٹی، چائے یا کوئی اور چیز؟ یہ تیسرا پلر ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ بہت سے ویٹ لاس پروگرام اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر آپ بالکل صحیح کھانے کھا رہے ہیں اور دن میں صرف 2 بار کھا رہے ہیں، کوئی سنیکنگ بھی نہیں کر رہے، چینی اور ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ سے بھی مکمل پرہیز کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا وزن کم نہیں ہو رہا، تو یہ حصہ ضرور غور سے سنیں۔ جب جسم کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ پہلے سے جمع شدہ چربی کو بالکل نہیں جلاتا۔ آپ کے جسم میں جمع شدہ چربی دراصل آپ کا ایمرجنسی فیول ہے۔ یہ ہنگامی حالات کے لیے محفوظ رکھی جاتی ہے۔ جب تک آپ کے جسم کو یہ اشارے ملتے رہتے ہیں کہ وہ غیر محفوظ ہے، وہ اس جمع شدہ چربی کو بالکل نہیں چھوڑے گا، بے شک آپ جتنی بھی کوشش کر لیں۔ آئیے اب 3 مین چیزوں کو دیکھتے ہیں
جن کا آپ کے کھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے جسم کو غیر محفوظ محسوس کرواتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا اشارہ نیند کی کمی ہے۔ نیند کے لیے دو چیزیں اہم ہیں، اس کی کوانٹٹی اور اس کی کوالٹی۔ اگر آپ 7 گھنٹے سے کم سوتے ہیں یا رات کو بہت دیر تک جاگتے رہتے ہیں یا آپ کو گہری نیند نہیں آتی تو یہ آپ کی صحت کے لیے بہت خطرناک ہے، اور اس حالت میں آپ کے لیے وزن کم کرنا بہت مشکل ہے، بے شک آپ جتنی زیادہ ڈائٹنگ کر لیں اور جتنی بھی ایکسرسائز کر لیں۔ نیند کی کمی یا خرابی کی وجہ سے آپ کے جسم میں ایک ہارمون گھریلن کی مقدار بڑھ جاتی ہے جو کہ ہماری بھوک کو بڑھاتا ہے، اور اس سے لیپٹن کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ لیپٹن وہ ہارمون ہے جو ہمارے دماغ کو یہ سگنل دیتا ہے کہ پیٹ بھر چکا ہے۔ اگر آپ صحیح وقت پر نہیں سوتے اور 7 گھنٹے کی گہری نیند نہیں لیتے تو آپ کے لیے وزن کم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس سے آپ کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے اور خاص طور پر ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس اور میٹھی چیزیں کھانے کی کریونگز بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نیند کی کمی یا خرابی کی وجہ سے جسم میں سٹریس پیدا ہوتا ہے اور وہ چربی کو مضبوطی سے تھام کر رکھتا ہے۔ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کا وزن ایک جگہ پر اٹکا ہوا ہے اور کوشش کے باوجود بھی ان کا وزن کم نہیں ہو پاتا، تو جب وہ اپنی نیند کو بہتر کرتے ہیں تو ان کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ مسلسل ذہنی دباؤ ہے۔ بہت سے لوگ سٹریس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے۔ سٹریس کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک ایکیوٹ سٹریس اور ایک کرونک سٹریس۔ اچانک شاک یا صدمہ ایکیوٹ سٹریس پیدا کرتا ہے، جیسا کہ فیملی میں کسی کی ڈیتھ۔ یہ شاک بہت گہرا ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ جلد ہی اس شاک سے نکل آتے ہیں۔ کرونک سٹریس وہ دھیما سٹریس ہے جو آپ کی زندگی میں بڑے لمبے عرصے تک موجود رہتا ہے۔ اس کی مثال مالی پریشانیاں اور اولاد کا نہ ہونا وغیرہ ہے، لیکن کرونک سٹریس صرف ان مثالوں تک محدود نہیں ہوتا۔ اگر روزمرہ کے کام آپ کے لیے اوور ویلمنگ ہیں، یعنی آپ پر بوجھ بن رہے ہیں اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر پا رہے، تو یہ بھی کرونک سٹریس کی ایک بہت بڑی قسم ہے۔ سٹریس کی وجہ سے جسم میں کارٹیزول کا لیول ہائی رہتا ہے۔ یہ وہ ہارمون ہے جو جسم کو یہ میسج دیتا ہے کہ چربی کو جمع کر کے رکھو، خاص طور پر پیٹ کے ارد گرد۔ کارٹیزول جسم کے لیے بہت بڑے خطرے کی علامت ہے، اس لیے جسم پریفر کرتا ہے کہ وہ انٹرنل آرگنز کے قریب چربی کو سٹور کرے تاکہ ضرورت کے وقت وہ اسے جلدی اور آسانی سے استعمال میں لا سکے۔ نماز، میڈیٹیشن، واک سٹریس کو کم کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس کے علاوہ موبائل فون کے استعمال کو کم کرنے سے آپ سٹریس کو کافی حد تک کم کر سکتے ہیں۔ دن میں 2 سے 3 لیٹر پانی ضرور پئیں۔ بھوک اور پیاس کے سگنل علیحدہ راستے سے آتے ہیں، لیکن یہ دونوں پاتھ ویز ایک جگہ پر اوور لیپ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ پیاس کے سگنل کو بھوک کا سگنل سمجھتے ہیں۔ اس لیے جب انہیں پیاس لگتی ہے تو پانی پینے کی بجائے ان کا ہاتھ خود بخود کھانے یا سنیک کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کو بے وقت بھوک لگ رہی ہے تو پانی کا 1 گلاس پئیں اور 10 منٹ تک ویٹ کریں۔ آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ اکثر بھوک کی وہ خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھوک کو کم کرنے کے لیے آپ بغیر چینی کے بلیک ٹی یا بلیک کافی بھی پی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2-3 گھنٹے سے زیادہ بھگوئے ہوئے چیا سیڈ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، ان میں فائبر ہوتا ہے اور آپ کو بھوک کنٹرول کرنے میں یہ بہت زیادہ مدد دیتے ہیں۔ اسی طرح کھانے سے پہلے پانی کے 1 گلاس میں ایپل سائڈر ونیگر کی 1 چمچ ڈال کر آپ پی سکتے ہیں۔ یہ آپ کے بلڈ شوگر کو سٹیبل رکھنے میں مدد دیتا ہے اور آپ کی کریونگز بہت کم ہو جاتی ہیں۔ ورزش پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وزن کم کرنے کے لیے واک بھی کیے اور ورزش بھی کی، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی کامیابی نہیں ملی۔ اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں۔ کچھ لوگ غلط ایکسرسائز کرتے ہیں، کچھ لوگوں کی ٹائمنگ غلط ہوتی ہے، اور کچھ لوگ اتنی زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں کہ ان کا جسم ایمرجنسی موڈ میں چلا جاتا ہے اور وہ چربی کو بہت مضبوطی سے پکڑ کر رکھتا ہے۔
آئیے میں آپ کو وہ سادہ اور آسان طریقے بتاتا ہوں جو کہ میرے ہزاروں کلائنٹس نے وزن کم کرنے کے لیے کامیابی سے استعمال کیے۔ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے خون میں شوگر کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کا پینکریاز انسولین ریلیز کرتا ہے۔ انسولین کا کام آپ کے خون سے اضافی شوگر کو لے کر اس کو جسم کے سیلز کے اندر دھکیلنا ہے۔ لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ اب آپ کے خون میں انسولین کی مقدار زیادہ ہے۔ جب انسولین کا لیول زیادہ ہوتا ہے تو آپ کے فیٹ سیلز لاک ہو جاتے ہیں۔ آپ کا جسم پہلے سے جمع شدہ چربی کو بالکل جلا نہیں پاتا۔ لیکن اگر آپ کھانے کے فوراً بعد یعنی 10-15 منٹ کے اندر اندر چہل قدمی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کے مسلز ڈائریکٹلی بلڈ شوگر کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس عمل کے لیے ان کو انسولین کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس طرح کھانے کے بعد جلد ہی آپ کا انسولین لیول نارمل سطح پر آ جاتا ہے اور آپ کا جسم دوبارہ چربی جلانے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ چہل قدمی آپ نے کھانے کے فوراً بعد 15-20 منٹ کے لیے کرنی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اسے گھر کے اندر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کسی دوست سے فون پر بات بھی کر سکتے ہیں اور اپنے 15-20 منٹ کا واک بھی مکمل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑا سادہ لیکن پاورفل عمل ہے جو آپ کے جسم کو صحیح سگنل بھیجتا ہے اور وہ ایمرجنسی موڈ سے نکل آتا ہے۔ اس کے علاوہ ہفتے میں کم از کم 3 دن آپ کو لائٹ ریزسٹنس ٹریننگ بھی کرنی چاہیے۔ اگر آپ جم نہیں جا پاتے تو آپ اسے گھر میں ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ یوٹیوب پر باڈی ویٹ ریزسٹنس ٹریننگ کو سرچ کر سکتے ہیں اور کسی اچھے پروگرام کو فالو کریں۔ جتنی آپ کے جسم میں مسلز کی مقدار زیادہ ہوگی اتنا ہی آپ کا ریسٹنگ میٹابولک ریٹ زیادہ ہوگا، یعنی آپ کا جسم سوتے ہوئے بھی زیادہ کیلوریز کو برن کر رہا ہوگا۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ باڈی بلڈرز کی طرح بڑے بڑے مسلز بنائیں۔ مسلز کی ہلکی سے ٹوننگ بھی آپ کے میٹابولک ریٹ پر بہت اچھا اثر ڈال سکتی ہے۔ اب اس ویٹ لاس پروگرام کے آخری پلر پر بات کرتے ہیں۔ ایسے ویٹ لاس پروگرام کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کو آپ جانتے اور سمجھتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کر پاتے۔ جب آپ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں یا سٹریس میں ہوتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے لیے ویٹ لاس پر اس وقت عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک بہت اہم بات جو مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ میں مستقل مزاجی ہونی چاہیے، لیکن پرفیکٹ بننے کی کوشش بالکل نہ کریں۔ اگر کسی وجہ سے آپ پروگرام پر سے ہٹ کر کھاتے ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ نیکسٹ ڈے ہی دوبارہ پروگرام پر واپس آ جائیں۔ میرے ساتھ بھی جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو میں اگلے دن 2 کھانوں کی بجائے صرف 1 کھانا کھاتا ہوں۔ اگر آپ شروع میں دن میں 1 کھانے پر نہیں رہ سکتے تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے واپس 2 کھانوں پر آئیں۔ لائف کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی اور اس میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے۔ دوسری اہم بات آپ کی آئیڈینٹی ہے، یعنی آپ اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈائٹ پر ہیں؟ اس سوچ کا نقصان یہ ہے کہ ڈائٹ ہمیشہ عارضی ہوتی ہے۔ جو ہی آپ کا وزن کچھ کم ہوتا ہے یا کوشش کے باوجود آپ کا وزن کم نہیں ہو پاتا تو دونوں صورتوں میں آپ اس ڈائٹ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بجائے کہ آپ ڈائٹ پر ہیں، آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ آپ ہیلدی لائف سٹائل پر ہیں۔ کیا کھانا چاہیے اور کب کھانا چاہیے، یہ ساری باتیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہمارے آباء و اجداد صدیوں سے کرتے آ رہے تھے، اور حتیٰ کہ 50 سال پہلے تک بھی یہ ایک نارمل روٹین ہوتی تھی۔ آپ قدرتی کھانے کھا رہے ہیں اور اتنا ہی کھاتے ہیں جتنی آپ کے جسم کو ضرورت ہے۔ فوڈ ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو قدرتی طور پر بنتا ہے۔ وہ چیزیں جو فیکٹریوں میں بنتی ہیں یا بہت زیادہ الٹرا پروسیسڈ ہوتی ہیں وہ فوڈ کا حصہ نہیں ہیں۔ چینی اور ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس کو فوڈ سائنٹسٹ نے اس طرح ماڈیفائی کیا ہوتا ہے کہ یہ ایمپٹی کیلوریز ہوتی ہیں اور ان میں کوئی نیوٹریشن نہیں ہوتی۔ ان سے پیٹ بھرنے کے باوجود بھی آپ کی بھوک ختم نہیں ہوتی اور یہ بہت ایڈکٹیو ہوتے ہیں۔ موٹاپے، دل کی بیماریاں، شوگر کی مرض اور دوسری اور کئی میٹابولک بیماریوں کے پیچھے یہی بہت بڑی وجہ ہے۔ جب آپ ہیلدی اور نیچرل فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت ڈائٹنگ پر آپ نہیں ہوتے، بلکہ وہ لوگ ہوتے ہیں
جو بہت زیادہ مقدار میں چینی اور ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس کھانے کے باوجود بھی بھوکے محسوس کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وزن کم کرنے میں ناکامی کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ اپنے جسم کو غلط سگنل بھیج رہے تھے۔ جو ہی آپ اسے صحیح سگنل بھیجیں گے تو آپ کا وزن خود بخود کم ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کی صحت بحال ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ براہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اس جیسی اور ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ایسے لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں جو لمبے عرصے تک وزن کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو پائے۔